اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنی خصوصی رحمتوں، خصوصی کرم نوازیوں، خصوصی عنایات کے صدقے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین پاک کی خیرات حرمین شریفین کی حاضری کا اذن بخشا۔ اور اس جگہ پہ بلایا جہاں اس نے ہر بندہ مومن کو جاننے کا حکم دیا۔ آج کی یہ گفتگو سفر حرمین شریفین کی حسین یادوں پر مشتمل ہوگی۔ کہ رب کائنات نے مومنین کو حکم فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس خاطر بھیجا کہ دنیا ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ان کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیں، ان کی بات مانیں، ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ اس خاطر ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا، اور سب سے زیادہ عظمتوں، رفتوں، بلندیوں اور اعلیٰ ترین مقامات کا حامل سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین کو بھی اسی خاطر بھیجا کہ دنیا ان کے در اقدس پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دے۔ مالک نے حکم فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ جب بھی اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں، غلطیاں سرزد ہوں، اللہ کی نافرمانیاں اطاعت اور بندگی کے راستے سے ہٹ کر اپنے آپ کو برباد کر بیٹھیں، تو مالک نے ان کے لیے توبہ کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا ایک سلیقہ بیان کیا کہ وہ کیا کریں۔
غلطیاں سرزد ہو جائیں، ظلم ہو جائیں، گناہ گار بن جائیں، اپنے آپ پر نافرمانیوں کا بوجھ اتنا ہو جائے کہ جو شمار میں بھی کہیں نہ آئے، تو مالک الملک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در انور پر آ جائیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں۔ تو باری تعالیٰ آپ کے پاس آ کر کیا کریں؟ مالک نے فرمایا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ کر اللہ سے معافی مانگے۔ تو باری تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو کسی جگہ سے مقید نہیں ہے، کوئی جگہ بھی تیرے وجود مسعود سے، تیری دست قدرت سے، تیری دسترس سے باہر نہیں ہے، تو محبوب کی چوکھٹ پر کیوں بلایا؟ فرمایا مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں یقیناً اس کی سنتا ہوں، اس کو معافی دیتا ہوں، لیکن جو میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ کے معافی مانگے، اس کی معافی کا مقام ہی اور ہوتا ہے۔ فاستغفر اللہ، یہاں آ کے اللہ سے مغفرت بخشش مانگے۔ تو باری تعالیٰ یہاں آ کے اگر معافی مانگ لیں تو کافی ہو رہے گا۔ جو بھی آیا محبوب کی چوکھٹ پر اور آپ کی بارگاہ میں، تو یہاں آ کے اس نے توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، تو اس کو معاف کر دے گا؟ فرمایا نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ایسا دل لے کر آئے محبوب کی بارگاہ میں، ایسی نیت سے آئے کہ میں رسالت مآب کی بارگاہ میں، بارگاہ نبوت میں، بارگاہ نبوی میں جا رہا ہوں آپ کی شفاعت لینے کے لیے، تو وہاں میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگوں گا، توبہ بھی کروں گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو مومن بھی میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یہاں آ کے گناہوں کی بخشش مغفرت مانگتا ہے، یہاں آ کے توبہ کرتا ہے، پچھلی زندگی کے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اس کے توبہ کرنے کے بعد میرے رسول کی توجہ رحمت اس کی طرف ہو، اور واستغفر لهم الرسول، وہ رسول معظم بھی اپنے اس امتی کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی التجا کر دیں، وہاں جا کے بندہ مومن معافی مانگے، توبہ کرے، گناہوں پر نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کی یقین دہانی من میں موجود ہو، اور میرے محبوب کی نگاہ التفات ہو جائے اور میرے رسول معظم بھی اس کی شفاعت کر دیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ہر صورت تم اللہ کو پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اپنی رحمتیں لٹانے والا بھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس سفر حرمین شریفین کی پہلی تمنا اور آرزو ہر بندہ مومن کو صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں تاجدار کائنات کی
چوکھٹ پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اور جو معافی مجھے ملے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعتوں کے صدقے میں نصیب ہوگی۔ جو لوگ حج پہ جائیں، حج سے فرضیت ساقط ہو جائے گی کہ جو اللہ نے ان پر حج کا ادا کرنا لازم قرار دیا تھا، فرض قرار دیا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں جائیں، مناسک حج کریں، اس کے حج کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جو اس کے ذمے فرض تھا وہ فرض ساقط ہو جائے گا، اس سے بعد پرس نہیں ہوگی۔ اس نے حج ادا کر دیا، فرض ساقط ہو گیا۔ لیکن گناہوں کی بخشش، گناہوں کی مغفرت، توبہ کی کیفیات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری سے نصیب ہوں گی، کیونکہ اللہ نے یہی سلیقہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ان کے طفیل حج تو خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج تو خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی اصل حاضری تو صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ انور کی ہے، جس کی خاطر آئے ہیں۔ تو جس کو بھی یہ حاضری کا اذن نصیب ہو تو وہ ذہن میں پہلے یہ نیت باندھ کے جائے کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ کے قدمین شریفین اور آپ کے وجود مسعود کا صدقہ رب ذوالجلال مجھے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور میرے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی بھی تاجدار کائنات کی شفاعتوں کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ جب میں نے ارادہ کیا تو میں نے اپنے سفر کا آغاز لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ کے لیے کیا کہ میں یہاں سے سیدھا پہلے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اور آپ کے قدمین شریفین میں حاضری کے بعد پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ بس اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے، یہ نیت میں ہو، اور یہی نیت میں تھا۔ جو بھی جائے وہ یہی نیت لے کے جائے۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی نیت ہی سب سے وہ بلند مقام ہے جس کے صدقے میں مالک الملک کی ساری کرم نوازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ابھی عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا۔ جو مدینہ طیبہ پہلے حاضری دیتے ہیں وہ یہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کے نہیں جاتے۔ مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ کی طرف جاتے ہوئے جو عمرے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر احرام عمرے کا باندھتے ہیں۔
پہلی تو بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری تھی، مقصود بھی یہی تھا، اور اہل مدینہ کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہی عمرے کا اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ ایک عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، ایک عمرہ مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کرم نوازیوں کی خیرات اہل مدینہ کو یہ عطا فرمائی کہ میرے مدینے والے، میرے مدینہ طیبہ والے، یہاں کے باسی اس نیت سے مدینۃ الرسول سے مسجد قباء کو جائیں، مسجد قباء میں جائیں، اور مسجد قباء میں جا کر وہاں جا کے 2 نفل ادا کریں تو میرے شہر مدینہ میں رہنے والوں کو اللہ عمرہ عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ پہلا عمرہ میں نے مدینہ طیبہ والا کیا، اور پھر دوسرا عمرہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے آپ کی نیت کرتے ہوئے آپ کی طرف سے عمرہ ادا کیا، عمرے کا احرام باندھا، تو میں نے اپنا عمرہ نہیں کیا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عمرہ کیا مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں 2 عمروں کی سعادت نصیب ہوئی، حالانکہ ہمارے لیے، میرے لیے، میری اہلیہ کے لیے بڑی مشکلات تھیں، کیونکہ چل نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پر تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ دوسرا عمرہ کا احرام مسجد عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مسجد سے احرام باندھا، اور دوسرا عمرہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میں نے آپ سب لوگوں کی طرف سے عمرہ کیا ہے۔ میرے تمام اساتذہ اکرام، میرے بہن بھائی، میرے اعزاء و اقارب، میرے والدین، میرے آباء و اجداد، میرے متعلقین، میرے متوسلین، میرے ساتھ تعلق نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کی طرف سے، جن کے مجھے نام یاد تھے ان کے نام لے کر، جن کے یاد نہیں تھے اللہ کو گواہ بنا کر کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس اتنا استعذار بھی نہیں ہے کہ میں ہر ایک کا نام یاد رکھ سکوں، لیکن تو سب کو جانتا ہے۔ تو یہ میں اپنے ان تمام دوست، احباب، اعزاء و اقارب، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، میرے اسٹوڈنٹس، میرے طلبہ، میرے اساتذہ، میرے کولیگز، سب کی طرف سے دوسرا عمرے کی نیت کر کے دوسرا عمرہ ادا کیا، اور اللہ رب العزت ان کے صدقے میں جو مجھے خیرات عطا کرے گا وہ میں اپنے نام سے عمرہ کی ادائیگی سے شاید وہ کچھ پا نہ سکتا جو میں نے آپ لوگوں کی وساطت سے پایا، کیونکہ
ایمان تو نور ہے، یہ نور تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور اس کی عطائیں بانٹنے والوں پر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اپنے من میں، اپنے آپ میں مقید کرنے والے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے جو بانٹنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ سفر جدھر جاتے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے یادیں اور آپ کے قدمین کی نشانات ہر طرف چمکتے ہوئے نظر آتے۔ پہلے دن ہی سفر کی جسمانی ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں انسان کے۔ اب جسم کمزور ہو گیا ہے، اس طرح جوانی کے سفر تو رہے نہیں، چلنے میں آنے جانے میں بڑی دشواری، کیونکہ جسم وقت کے ساتھ ساتھ، ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ویل چیئر پر تھا، میں اپنی معاونت کے لیے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے گیا، اس کی والدہ کی معاونت کے لیے بیٹی کو ساتھ لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خیرات اتنی بڑھتی ہے کہ مجھے یہ شاہ نصیر الدین نصیر کا وہ شعر یاد آتا۔ میں نے یہ رحمان بیٹے کو جو ہے نا وہ فرمائش کر کے پیچھے گیا تھا کہ مجھے یہ نعت پڑھ کے ادھر میرے پاس بھیجنی ہے تاکہ میں وہاں بیٹھ کے یہ سنوں گا، تمہاری بھی حاضری لگواؤں گا، اپنی بھی حاضری لگواؤں گا۔ اس میں شعر تھا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ اتنا نجس وجود لے کر تاجدار کائنات کی چوکھٹ پر حاضری کیسے دی جائے، جہاں ملائکہ کو زندگی میں ایک بار حاضری نصیب ہوتی ہے، تو اس بارگاہ اقدس کے سامنے یہ ناپاک وجود اس قابل کہاں ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو اس چوکٹ پر تو پتہ نہیں کتنی دنیا آئی ہوئی، ملائکہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بیٹے کو کہا کہ اب چلے حاضری دیتے ہیں۔ مجھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کی بات یاد آئی۔ آپ اپنے آخری ایام میں 98 میں آپ کا وصال ہوا، تو اس سے شاید 1 سال پہلے، اس وقت یہ اتنی ویل چیئر کا دور نہیں تھا، اب تو ویل چیئر وغیرہ کافی آ گئی ہیں، اور
سہولیات ہو گئی ہیں. اس وقت یہ ویل چیئر والا سسٹم تھا نہیں. زیادہ سے زیادہ پالکی ہوتی بڑی مشکلوں سے مشقتوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا. حضور ضیاء الامت دو بندوں کے سہارے، ایک دائیں کندھے کے نیچے ایک بائیں کندھے کے نیچے سہارا دے کر حاضری ہوتی. مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا چلو حاضری کے لیے چلتے ہیں. آپ کے صاحبزادے انہوں نے عرض کیا حضور لمبی لائن لگی ہوئی ہے. آپ نے صاحبزادہ صاحب کو فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب لائن میں لگنے کے لیے ہی تو آئے ہیں. لائن میں لگنے کے لیے ہی تو آئے ہیں. کیا بات، کیسی بڑی بات. بڑے لوگوں کی بیٹے کو میں نے کہا کہ چلیں حاضری کے لیے چلتے ہیں. ہم ویل چیئر پر جا رہے تھے، جدھر سے لوگ جا رہے تھے حاضری کے لیے. تو انہوں نے ویل چیئر والوں کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ بنایا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے بلا کے تو ادھر جانے کی بجائے اس شارٹ کٹ راستے پر لگا دیا. ہم اندر چلے گئے. میں نے بیٹے کو کہا کہ آپ نے یہ جوتوں کے لیے کوئی تھیلا شیلا کوئی لے کے کوئی اس کا اہتمام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کیا. آگے گئے تو وہاں یہ صفائی کرنے والے تھے، ان سے کہا بھی کوئی ایسی لفافہ کوئی مل جائے. انہوں نے کہا آگے مل جائے گا. میں بڑا پریشان تھا کہ کس طرح سے ہم اس حال میں آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے جائیں گے. تو ابو سے اشارہ کرنے والے نے مزید اور آگے کر دیا. آگے گئے تو میں تو اور پریشان ہوا کہ وہاں بھی کوئی نہیں لفافہ ملا. پھر وہ ویل چیئر کی بیک پہ جگہ بنی ہوتی ہے تھوڑا سا ایک دراز سا، تو وہ جوتے اٹھا کے اس کے اندر ڈالے تو آگے دور تک رش لگا ہوا تھا اور ایک ویل چیئر کا پورا 1-2 فٹ کا راستہ مواجہ شریف تک بالکل خالی رکھا ہوا تھا. تو باب السلام سے جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ جیسے کمینے کو وہاں سے بلا کر اپنی چوکھٹ پر بلا لیا. سلام عرض کرنے کے بعد باہر نکلے تو یہ پہلی حاضری تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ انور کی تھی. کہاں ہم کہاں وہ عرش کو عرش سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے. پھر میں ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر جنید و با یزید جہاں سانس روک کے حاضری دیتے ہیں. سانس روک کے حاضری دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ اقدس ہے. وہاں ایک نیا تصور جنم لیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کیا اہتمام فرمائے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے بھی کہاں گئے تھے تو میں کہ میرے آقا نے اپنی بارگاہ اقدس میں بلا کر جنت میں بٹھا دیا.
جنت میں بٹھا دیا. ساری دنیا مانتی ہے کہ میرے آقا نے ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا. اور اس باغ میں 2 مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. تو دوسری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو ایک ستون کے ساتھ میری ویل چیئر کو بیٹے نے لگا دیا. تو آپ وہ آگے ریاض الجنہ کی مختلف جگہوں پر جو زیارت کے لیے جانے لگا. تو بہت سارا ٹائم کسی کے لیے رکاوٹ بنے بغیر محبوب کی بنائی ہوئی جنت میں بیٹھنے کا شرف نصیب. تو اگر کوئی پوچھے بھائی جنت کس کو کہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ میں اس میں 2 مرتبہ ہو کے آیا ہوں. اور باقی دنیا فوت ہونے کے بعد قبر کے مراحل سے گزرنے کے بعد جنت میں جائے گی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو موت سے پہلے جنت میں سے گزار دیا. اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. پھر میرے آقا نے جو مشقتوں والی زندگی بسر کی، جس یہاں سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک خیال آیا. میرے اعزاء و اقارب میں سے کسی نے یہ خیال دیا کہ یہاں سے سالن پکوا کے نہ پیک کر کے لے جاتے ہیں. میں بھی تھوڑا سا اس کے لیے راضی ہو گیا. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، یہ کچھ میں نے پتہ بھی کیا کہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ نہیں. کہا لے جا سکتے ہیں. پھر فوراً میرے خیال آیا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تیری حیثیت کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور تم جا رہے ہو. تمہیں اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے. سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، جو آپ کھلا دیں گے ہم خوشیوں سے کھائیں گے. وہ سارا خیال جھٹک دیا. اور پھر جو میرے آقا نے جو مہمان نوازی کی، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اس جیسے کھانے میں نے کوئی پچھلی 85 سے مجھے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. 1985 سے 16 سال وہ اور 25 یہ، 40-41 سال. شاید کوئی 1-2 سالوں کا کہیں ناگا بیماری کی وجہ سے ہوا ہو. اتنے اعلیٰ کھانے میں نے ان پچھلی ساری حاضریوں میں کبھی نہیں کھائے جتنے اس حاضری میں کھائے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو بھی حاضری جہاں بھی جس جگہ پر بھی ہوئی، میں نے اپنے تمام متعلقین، اپنے تمام دوست احباب کو اپنے ساتھ شریک کیا. جن کی تصاویر یاد تھیں ان کی تصاویر کو لے کر، جن کے وجود یاد تھے ان کی شکلیں یاد تھیں تو شکلیں، جن کے نام یاد تھے نام، اور جن کے نام شکلیں یاد نہیں تھیں وہ اللہ کے سپرد کر کے ساروں کو ہر مقام پہ یاد رکھا. اور یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس کی وہ خیرات ہے
کہ حسن نیت والوں کو نصیب ہوتا ہے. جتنی نیت میں حسن پیدا ہو اتنی انسان کو قربت نصیب ہوتی ہے. تو میں نے مدینہ طیبہ کی خیرات، ایک عجبہ کھجور ہے جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتی ہے، ایک مبروم کھجور ہے جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتی ہے. میں یہ دونوں کھجوریں لایا ہوں آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی خیرات. اب وہ کوئی بڑے ذخیرے تو کوئی نہیں ہیں، ایک تبرکات ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور کی نسبت ہے. اس نسبت سے آپ کو یہ دو کھجوریں مدینہ طیبہ کی اس نسبت کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز ابھی تقسیم کریں گے. تو آپ نے ان کو اسی نیت سے ہی وصول بھی کرنا ہے اور اسی نیت سے ہی کھانا ہے کہ یہ میرے آقا کے شہر مدینہ کی سوغات ہے. تو جو نسبتیں والے ہیں وہ نسبتوں والے پا جاتے ہیں اور نسبتوں سے خالی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ انور کی ایک ایک بات یاد کر کے روتے کہ ہم تو اے سیوں میں بیٹھے ہیں، کمرے اے سی والے، بس میں جائیں تو بس میں اے سی ہے، موٹر ویز ہیں. کبھی یاد کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی، مدینہ طیبہ پہنچتے تک کتنے دن لگے تھے اور کتنی مشقتوں کے راستے طے کر کے میرے آقا مدینہ طیبہ پہنچے تھے. وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن انہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس دین کی خاطر. یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے. خندق کا میدان یاد آیا. ٹھنڈک کے موسم میں صحابہ کرام بغیر کھائے پیے، کھانے پینے کا بھی سامان کچھ نہ تھا، ایک ایک کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی، اور خندق کھودنے کے لیے دین کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے اللہ کا رسول بھی خود موجود تھا اور صحابہ کرام موجود تھے. بھوک کی کمی کو، بھوک کی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ حرکت نہ ہو اور بھوک کا احساس کم ہو. صحابہ کرام نے جب آقا کی بارگاہ میں اس کی کیفیت پیش کی کہ یا رسول اللہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا اور بھوک کا یہ عالم ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیٹ سے پردہ ہٹا کے 2 پتھر دکھا دیے. تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے. ہم کن صورتوں میں پھرتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے پتہ نہیں کتنی نعمتیں، جو نعمتوں کی کمی تو میرے آقا کے لیے بھی کوئی نہیں تھی. وہ تو میرے آقا کا اپنا اختیاری فقر تھا، امت کو سبق سکھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے یہ چیزیں برداشت کی، ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے جب چاہا تو پیالے میں ہاتھ رکھا تو چشمے پھوٹے، چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج کو انگلی کے اشارے سے
غروب ہوتے ہوئے واپس لوٹایا اور فرمایا یہ جبل احد پہاڑ، جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے گزرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیات جگہ جگہ بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے پتہ نہیں کتنی آسانیاں بنا دیں، اور آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی خاطر بڑی مشکلات برداشت کی۔ اب وہ سارے جگہ حرم، سارے جگہ اے سی ہی اے سی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے آقا کا دسترخوان بچھتا ہے مسجد نبوی شریف میں، انواع و اقسام کی کیفیات ہوتی ہیں، منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ اللہ کے رسول کا دسترخوان ہے، ایک دسترخوان یہ نبی کے چوکھٹ پر بچھا ہوا ہے، ایک دسترخوان قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے مومن بندوں کے لیے بچھائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور مالک فرمائے گا کہ یہ غفور الرحیم کا یہ دسترخوان ہے، اے مومن بندو آؤ، یہ تمہارے لیے ہی تو سارا کچھ پیدا کیا تھا، بس اس کے بندے بن جائیں، اس کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے رسول کے ہو جائیں۔ جو اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے وہی اللہ کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کا نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی کا ذوق، اپنی عبادت کا نور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔